فرانس کی طرف سے یہ کی گئی حرکت پر اس قدر غم و غصے کی لہر اہل اسلام کے پاس میں چل پڑی ہے اور اس قدر ان کی ایمان کی آگ بھڑک اٹھی ہے کہ اب تمام مسلمانوں نے اور دنیا کے تمام مسلمانوں نے یہ طے کر لینا چاہیے کہ کم سے کم ایسی حرکت جہاں بھی سرزد ہوتی ہے اس کو معاشی طور پہ نقصان پہنچائیں اور تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس لیے میں یہ اپیل کروں گا تمام اہل ایمان سے کہ وہ فرانس کی تمام مصنوعات کا بالکلیہ کمپلیٹلی وہ بائیکاٹ کرے اور وہاں کی بنی ہوئی چیزوں کو قطعی اپنے استعمال میں نہ لائے۔ بہت سارے ممالک ہیں، آپ کی ضروریات کی تکمیل کہیں اور سے ہو جائے گی، لیکن ایسا اسلام دشمن اور حضور کا دشمن اور حضور کی ذات کے ساتھ میں جو ہے غصہ رکھنے والا اور جو ہے حقد رکھنے والا اور کینہ رکھنے والا، ایسی جگہ اور ایسے ملک کی چیزوں کو یکسر ہم نظر انداز کریں اور یکسر اس کا بائیکاٹ کریں اور قطعی طور سے استعمال میں لا کر اس کا کسی قسم کا تعاون ہم نہ کریں تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ سکے۔ چلیے ٹھیک، کیا نام ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی، نائب امیر شریعت مراٹھواڑہ اورنگ آباد۔ آج ہمارے ساتھ عبدالرشید مولانا جو تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مولانا صاحب، فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بے حرمتی ہوئی ہے یا پھر ان کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یا کیا میسج رہیں گا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی بعثت اور ان کی نبوت پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی بھلائی اور ان کی اچھائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دوستی اور انسان کی انسان کے ساتھ میں ہمدردی اور خیر خواہی اور انسان کی عزت اور انسان کا احترام، یہ وہ اخلاقی اقدار پر مبنی دین حضور نے پورے انسانوں کو دیا ہے، جس کی مثال آپ کہیں نہیں پیش کر سکتے، جس کو قرآن نے بیان کیا اور حدیث عمومی تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت برپا کی اور جو دین لوگوں کے درمیان میں پھیلایا، اس کا ایک کی قدم اور ایک بات وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے پورے انسانوں کے لیے وہ نہایت قابل احترام، قابل قدر، باعزت اور بہت ہی اونچی شخصیت کے مالک، تمام نبیوں کے نبی، رحمت للعالمین، اللہ کے دلارے لاڈلے اور تمام نبیوں کے امام کہ آپ نے معراج میں امامت فرمائی ہے، وہ ہمارے نزدیک بہت مقدس ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور ان کی محبت اور ان سے عشق اگر کسی انسان کو اپنے نفس سے، جان سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ عزیز نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جی، حضور سے عشق اور محبت اس حد تک ہو کہ انسان کو اس کے اپنی جان بھی گوا دینا پڑے تو بھی وہ حضور سے محبت کا جو ہے وہ پائیدار رہے اور حضور کی محبت پر قائم رہے۔ اب یورپ میں اور خاص طور سے فرانس جیسے ملک میں جو بہت ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے اور جہاں پر علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک سمجھدار، پڑھا لکھا، بھلے جو ان سے بھی علوم اس نے پڑھے ہوں، لیکن ایک واس مائنڈ رکھنے والا ملک اور وہاں کے باسی اگر وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کی عظیم شخصیت کے سلسلے میں کوئی نازیبا حرکت کو کرتے ہیں یا کوئی نازیبا کلمات کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے دنیا کے مسلمانوں بلکہ دنیا کے انسانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اسلام دشمنی میں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے۔ اس بات کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور ہم کو اس بات کا احساس ہے
کہ یہ سب اسلام دشمنی میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اسلام ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اور ایسی ہزاروں سینکڑوں بلکہ کروڑوں مثالیں ہیں جو اس دین اسلام کو ڈھانے کے لیے چلے تھے اور اس کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے، وہ خود یا تو ایمان سے مشرف ہو گئے یا پھر اللہ نے ان کو سخت ترین سزا اسی دنیا میں دے دی۔ تو یہ حشر تو ہوتا ہے، اس لیے ان کا جو بھی حضور کی شان میں جو گستاخانہ قسم کی حرکت خاکوں کی شکل میں یا مذاق کی شکل میں یا استہزاء کی شکل میں جو کچھ بھی انہوں نے انجام دی ہے، اس سے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور عالم عربی اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے دل بہت مجروح ہیں اور ایک اضطرابی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور وہ صرف اپنے اللہ سے اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ عقل دے، سمجھ دے، فہم دے، فراست دے اور ان کو ہوش اور حواس میں رکھ کے ایسی کسی کی بھی شان میں اس طرح کے کلمات، نازیبا کلمات کہنا در حقیقت وہ آسمان پہ تھوکنے کے مماثل ہے کہ بالآخر تھوک انہی کے منہ پہ آئے گا اور انہی کے منہ پہ آ کے گرے گا اور وہی شرمسار ہوں گے۔ ہم تو اپنے دین اور اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور ہمارے نبی اور ہمارے آقا وہ جس بلندی پر ہے اور تھے اور رہیں گے قیامت تک، ہم ان کے وہی اعزاز، اکرام اور وہی ان کی عزت اور احترام دل و جان سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ بھارت سرکار نے بھی ہے تو فرانس کا سمرتھن کیا ہے اس معاملے کو لے کر، اس پر دیکھیے اس سلسلے میں میں اس لیے کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا کہ ہمارے بھارت سرکار کی رائے بہت ساری چیزوں میں بالکل انوکھی قسم کی ہوتی چلی جا رہی ہے ادھر چند سالوں سے، تو اس لیے ان کا جو بھی ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ جس سمت میں جاتی ہے اور جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کوئی انوکھی نہیں ہے اور کوئی ہم کو حیرت میں ڈالنے والی بھی نہیں ہے۔ ہم اس پر مطمئن ہیں، وہ اگر اس کی فرانس کی تائید کرتی ہے تو کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی ان کو اپنی باتیں واپس لینے میں اور اپنے آپ کو جو ہے یعنی اپنے قدموں سے واپس آنے میں۔ اس لیے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اور عام طور سے ملکوں کا تعلق ملکوں سے ہوتا ہے اور ان کے سامنے ان کے مفادات ہوتے ہیں اور ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کس کا دین، کس کا دھرم، کس کا عقیدہ اور کس کا نظریہ، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو اپنے ملک سے، اپنی سیاست سے اور اپنے کاموں سے اور اپنے مفادات سے ان کو تعلق ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہو، کچھ بعید نہیں ہے، اور یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے۔